تشریفوں کے بعد میں جناب راز نوازوی صاحب جن کا نام منوج سنہا بھی ہے ان کو دعوت دے رہا ہوں جو نثر میں ڈائری کے کچھ صفحات آپ کے سامنے پیش کریں۔ بہت شکریہ تمام حضرات کو آداب عرض ہے اور صدر کی اجازت سے میں اپنی ڈائری کے کچھ صفحات پیش کروں گا۔ ایسے میں ہے نا 2013 کو لکھی گئی تھی یہ 7 مارچ 2013 آج سے قریب 7 سال قبل۔ وہ بالکل صاف و شفاف تھی ٹاٹا سالٹ کی طرف فری فلوئنگ۔ وہ بالکل صاف و شفاف تھی ٹاٹا سالٹ کی طرف فری فلوئنگ۔ ایک ایک دانے کی طرح اس کی شخصیت کے ریزے دھولے دھولے اور چمکتے سے، مگر ساتھ ساتھ حالات و صفات کی بندشیں بھی عائد تھیں اور قدرت نے ہماری نسبتوں کی حدیں اور مباہمات کی مقدار طے کر دی تھی۔ ہم مل تو سکتے تھے مگر گھل مل نہیں سکتے تھے، ایک دوسرے کو چاہ اور سمجھ تو سکتے تھے مگر ایک دوسرے میں شامل نہیں ہو سکتے تھے، ورنہ تمام رشتوں کے ذائقے بگڑ جاتے، سب کچھ بے مزہ ہو جاتا۔ ہم برسوں ڈائننگ ٹیبل پہ ساتھ ساتھ رکھے برتنوں کی طرح روز ساتھ ساتھ سجتے رہے، ایک دوسرے کے مقابل ہوتے رہے اور کھنکتے رہے۔ ہم نے ایک عرصہ زندگی یوں ہی ایک ایسے تقارب میں گزاری جو ہمارے فراق سے بھی گراں تھی۔ گرد و پیش میں لوگ لطف نشیں ہوتے رہے، ہواؤں میں مسرت کا آنچل لرزتا رہا، باوجود اس کے 2 زندگانیاں خاموشی سے مرمر کے جینے کا سبق سیکھتی رہی۔ ایک یہ تھا اور چونکہ انہوں نے کہا تو بہت ایک ہے یہ ڈائری کی پنی، یہ میں نے یہ بھی 2013 مارچ کو ہی لکھا، پتہ نہیں آج کتنی تاریخ ہے۔ بڑے اتفاق سے ایسی ڈائری نکل آئی جو قریب قریب آج کے دن، تو وہ پیش ہے۔ ہمارے سوال کسی اور کے جواب سے زیادہ اہم ہے، ہو سکے تو خود کو سوالوں کے بستر پہ ہی صحیح حساس بنائے رکھنا، جوابوں کے تاج محل کو گرتے وقت کہاں لگتا ہے۔ سچ کی شراب کڑوی ہی کیوں نہ ہو، اس کا نشہ کسی بھی خرابات میں ملنے والی شراب سے کہیں تیز ہے۔ تمام عمر کی رومانیت اور فنتاسی ایک طرف اور ایک لمحے کا سچ دوسری طرف۔ مشکل ہوتا ہے کوئی انتخاب کرنا، مگر کرنا تو ہوتا ہی ہے۔ بس زندگی کو یوں ہی جیے جانا ہے، ایک بستر کی طرح روز رات کو بچھا دینا اور روز صبح سمیٹ لینا۔ کیا فرق پڑتا ہے کوئی ساتھ ہو نہ ہو، کوئی ہمدرد، کوئی ہمنوا یا پھر کوئی غم گسار۔ ایک حد کے بعد کون خود کے علاوہ خود کے قریب آ سکا ہے، سو کسی کے بچھڑنے کا غم بھی کیوں ہے۔ کوئی ہماری زندگی میں غیر شریک نہیں ہو سکتا ہے تو ہم سے ہماری زندگی بھی چھین نہیں سکتا۔ دراصل ایک درخت کی مانند ہمیشہ اپنی ہی زمین پہ اور اپنے ہی آسمان کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں۔ پرندوں نے چاہے لاکھ ہماری شاخوں پہ گھونسلے بنا رکھے ہوں اور صبح و شام ان کے چہکنے سے ہمارا گرد و پیش چاہے کتنا بھی گنجان ہو اٹھتا ہو، یا خوبصورت پھلوں اور دیگر لتا گلموں سے ہم کتنے بھی صحبت نشیں کیوں نہ ہوں، ہمارے وجود کا سچ یہی ہے کہ ہم وجود میں آنے کے وقت سے ہی اپنی ہی قبر کی بنیاد پہ کھڑے ہیں۔ خوبصورتی اور سچائی ایک دریچے کی مانند ہے جن کے پار جو چیز چاہے نظارہ دیکھ لو، کیونکہ ان کے آگے ایک پوری کائنات کا منظر بچھا ہے۔ مگر خود میں ایک دریچہ کیا ہے، کسی دیوار کے سینے سے لگا ایک شگافی تو ہے۔ ایک آخری ہے یہ ڈائری کے پنے، اور یہ پتہ نہیں کس مہینے میں، یہ بہت چھوٹا سا ہے، یہ میں نے 30 اکتوبر 2012 کو لکھا تھا۔ دن ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ہاتھ سے تاش کے پتے، دیکھتے دیکھتے ماہ و سال صرف ہو گئے، کہاں گئے سب؟ تمہارے گاؤں کا وہ خالی خالی گھر جہاں بسی ہے آئینے کے سامنے سنورتے تمہارے گنگنانے کی صدا، تمہارے آنچل کی گرہ میں بندھا گیندے کا پھول جسے میں نے چھپا دیا تھا
खेल खेल में तुम्हारे जूड़े से चुरा कर, तुम्हारी आंखों का तवील खिंचा काजल जिसका एक रेजा आ लगा था मेरे शाने से लहरा कर, तसव्वुरों में जिंदा इन लम्हों का सच न जाने किधर खो गया है। तुम नहीं हो मगर तुम्हारे ख्याल की कशिश आज भी उसी शिद्दत से बरकरार है। ये कशिश एक शिकस्ता दिल की ठंडी आही तो है जो माजी की सरसब्ज यादों के तजाजुब के ज़ेरे असर कहीं जाती भी नहीं, वरना गर्म होकर आसमान का रुख न ले लेती। दिल कहाँ बसता है कहीं, भोपाल में तो बस हम रहते हैं, दिल तो सुदूर पूरब के कोहसार में खो गया कहीं, और बाकी रह गया एक शख्स जिसका नाम राज नवाज़वी है। जनाब राज नवाज़वी साहब अभी खूबसूरत अंदाज में अपनी डायरी के कुछ सफ़ात पेश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दिल, मैं रहता तो भोपाल में हूँ लेकिन मेरा दिल कहीं और रहता है। मैं जिक्र करना चाहूँगा राज साहब का। आप मनोज सिन्हा के नाम से जबकि आपका नाम है लेकिन दास के नाम से आप शायरी करते हैं। आज लेकिन उनका नस्र में भी अच्छी पकड़ है। डायरी के जो सफ़ात उन्होंने जिस तरीक़े से यहाँ पेश किए वो हमारे तालिब इल्मों के लिए एक मिसाल है। हम किस तरीक़े से किस बात को किस तरह रख सकते हैं ये हमें सीखना भी होगा, समझना भी होगा और शायद उसको अपनी तरह से करना भी होगा। ये एक अच्छा उनसर रहा आज के प्रोग्राम का। मैं राज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और किसी प्रोग्राम में उनकी शायरी को भी हम ज़रूर सुनेंगे।